آج کی رات الحمدللہ بہت ہی قیمتی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے وہ ہے شب برات، شعبان کی 15ویں رات۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات مغرب کے وقت سے ہی اللہ رب العالمین کی ذات پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور 3 قسم کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ 3 قسم کی صدائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی بخشش فرما دوں۔ نمبر 2، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت اور تکلیف پریشانی کو دور فرما دوں۔ اور نمبر 3، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ میں اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دوں۔ یہ 3 طرح کی صدائیں پروردگار عالم کی ذات آسمان دنیا پر آ کر فجر کے طلوع ہونے تک لگاتے رہتے ہیں، صبح کی نماز کے وقت تک۔ اے مانگنے والو آؤ، آج تمہیں عطا ہوگا۔ اے مصیبتوں سے پریشان آؤ، آج تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی۔ اے رزق کے متلاشی آؤ، آج رزق مانگو، تمہیں رزق وافی مقدار کے اندر پورے سال کا رزق لکھ دیا جائے گا۔ اور ہمارے اکابرین امت کا ایک خاص عمل تھا، وہ مغرب کی نماز کے بعد، شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے اور اس کے بعد قرآن مجید کو بند کر کے ہاتھ اٹھاتے اور دعا مانگتے اپنے رزق کی وسعت کے بارے میں کہ اے رب العالمین ہمیں رزق حلال وافی مقدار کے اندر اور کافی مقدار کے اندر نصیب فرما۔ اور رزق مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا بہترین طریقے سے عطا فرما دے۔ تو یہ رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے کی رات۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے روزی وسیع مقدار کے اندر مانگے، یہ ہمارے اکابرین کا ایک طریقہ ہے۔ پھر تھوڑی دعا کے بعد پھر قرآن مجید کو کھولیں، دوسری مرتبہ پھر سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے، اور بہتر ہے درود پاک بھی درمیان میں پڑھ لیا جائے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد پھر قرآن مجید کو بند کر کے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگیں کہ اے اللہ میں بڑا پریشان ہوں، فلاں مصیبت ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں تکلیف ہے، میرے اوپر قرض ہے، جون سی بھی تکلیفیں ہیں ان کو شمار کروا کے اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ، پوری لگن اور تڑپ اور فکر کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اور اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر قرآن مجید کھولیں، درود پاک پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں تیسری بار۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید بند کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ کون سی دعا مانگنی ہے؟ اے اللہ بڑا گنہگار ہوں، اے اللہ بڑا بدکار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے علاوہ میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ یہ 3 یاسینیں پڑھ کر 3 دعائیں اس انداز سے مانگنی ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا مجرب ترین عمل ہے۔ تو یہ عمل مغرب سے عشاء تک کا دورانیے کے اندر یہ عمل کرنا ہے، اور یہ ہمارے اکابرین کا بہت مجرب عمل ہے۔ اب عشاء کے بعد کیا کرنا ہے؟ علماء کرام یہ فرماتے ہیں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کے بعد جو ہے وہ 2-4 نفل خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک انسان 100 نفل پڑھتا ہے لیکن جلد از جلد پڑھتا ہے، اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں 4 نفل پڑھتا ہے لیکن پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ، پوری آرزو اور التجا کے ساتھ ہر عمل کو خوبصورت کر کے پڑھتا ہے۔ یہ 4 نفل اس 100 نفل سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ تو عشاء کے بعد کم از کم نفل پڑھیں۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح ہے، اس کا ایک خاص عمل ہے، اپنے علاقے کے علماء کرام سے پوچھیں، وہ خاص صلاۃ التسبیح کا عمل کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا عباس سے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، زندگی میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح لازمی پڑھ لینا، یہ گناہوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔
کوشش کرنا ہر روز ایک مرتبہ پڑھنا، ہر روز نہ پڑھی جائے ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا، ہفتے میں نہ پڑھی جائے مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا، مہینے میں نہ پڑھی جائے سال میں ایک مرتبہ پڑھنا۔ اے میرے چچا، اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکو تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس کو ضرور پڑھ لینا، یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی خاص صورتوں کی تلاوت کر لی۔ سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ فتح ہے، سورہ ملک ہے، سورہ کہف ہے، آخری 10 صورتیں ہیں، سورہ جو ہے وہ بقرہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، اس کے بعد 3 اذکار کو ضرور کریں۔ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے بعد تہجد کی نیت سے سو جائیں، رات کو یہ عمل کر کے آپ سو جائیں، اور تہجد کے وقت اگر آپ بیدار ہو جائیں تو 2 نفل یا 4 نفل تہجد کے پڑھ لیں، دعا مانگے رو رو کے۔ اگر تہجد کے وقت بیدار نہ ہوں تو نیت آپ نے کی، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ جو شخص ساری رات عبادت کرتا رہا، فجر کی نماز چھوڑ دی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس سے وہ آدمی بہتر ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی، ساری رات سوتا رہا، اس نے کوئی تہجد نہیں پڑھی، اس نے کوئی ذکر و اذکار نہیں کیا، فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی، تو یہ اس آدمی سے بہتر ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی، ساری رات ذکر و اذکار میں، ساری رات نوافل میں، ساری رات تہجد میں گزار دی اور فجر کی نماز کے وقت سویا رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی، آپ سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔